الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدار ماوہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، اللہ جل مجدہ کی توفیق اور عطا سے آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے لگے ہیں اس کا عنوان ہے اخلاص کی برکات۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے خیال سے عمل کا ترک کرنا اور ان کے خیال سے عمل کرنا دونوں شرک خفی ہے۔ شرک خفی گناہ کبیرہ ہے۔ اخلاص یہ ہے کہ اللہ ان دونوں باتوں سے ہمیں پاک رکھے۔ ہم کوئی کام کریں تو لوگوں کے لیے نہ کریں، اور کوئی کام چھوڑیں تو اس لیے نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہم نے جو بھی کام کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے۔ حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اخلاص کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ کوئی اگر تعریف کرے تو خوشی نہ ہو، اور اگر کوئی مذمت کرے تو رنج نہ ہو۔ یہ بھی اخلاص کی ایک علامت ہے۔ حضرت ابو سلمان درانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بشارت ہو اس شخص کو جس کا قدم خالص اللہ تعالیٰ کے لیے اٹھا۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف فرما ہے، متعدد تفاسیر کے اندر یہ بات موجود ہے۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے دیکھا کہ ایک اعرابی جلدی جلدی نماز پڑھ رہا ہے، بدو تھا، دیہاتی تھا۔ اس نے بڑی جلدی جلدی رکوع کیا، سجود کیے، جلدی جلدی نماز پڑھی، تو حضرت علی کو اس کا اس طرح نماز پڑھنا پسند نہ آیا۔ آپ نے ایک درہ اٹھا لیا اور فرمایا، اے اعرابی نماز کو لوٹاؤ اور ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھو، اللہ کی عبادت کرو۔ اب اعرابی نے بڑے آرام سے، سکون سے، جس طرح پہلے نماز پڑھ رہا تھا اس طرح چھوڑ دی، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فرمان پر کہ وہ درہ لے کے میرے ساتھ کھڑے ہیں، نماز پڑھنا شروع کر دی۔ جب اعرابی کی نماز ختم ہوئی، مولا کائنات نے پوچھا، اے اعرابی یہ بتا، نماز پہلے والی اچھی تھی یا اب جو بعد میں نے تمہیں پڑھائی ہے وہ اچھی ہے؟ تو اعرابی نے کہا، پہلے والی نماز اچھی تھی، کیونکہ پہلے والی نماز میں اس کی رضا کے لیے پڑھ رہا تھا، اور اب والی نماز میں درے کے ڈر سے پڑھ رہا ہوں۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے فرمایا، جو شخص اپنے رب سے ملنے کا طلبگار ہو اسے چاہیے کہ اعمال صالحہ کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اور جان جانا، جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور
ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس کی نیت ہو۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عمل کرنا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کسی کی غیر موجودگی میں معاف کرنا اس کی زیارت اور ملاقات سے افضل ہے، اور فرمایا کسی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنا اس کی زیارت اور ملاقات سے افضل ہے۔ تو پوچھا گیا حضور وہ کیسے؟ فرمایا کیونکہ اس میں ریا کا دخل نہیں ہے، یعنی بندہ موجود نہیں ہے، حاضر نہیں ہے، اور آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اور جانے جانا جانے کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی مقبولیت کی طریقے اور علامات بتائیں، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جب کوئی آپ کا مسلمان بھائی اب موجود نہ ہو آپ اس کے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ یہاں ایک بات یہ بھی ذہن نشین رکھیں، جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی آپ کا بھائی مسلمان موجود نہ ہو آپ اس کے لیے دعا کریں تو دعا قبول ہوتی ہے، تو آپ اندازہ لگائیں اگر آپ کی محفل میں موجود نہیں تو آپ دعا کریں قبول ہوتی ہے، اگر اس جہان میں بھی موجود نہ ہو اگلے جہان چلا جائے تو پھر آپ بخشش کی دعا کریں گے تو کیسے قبول نہیں ہوگی۔ عزیزان محترم، اخلاص یہی ہے۔ اللہ نے فرمایا کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، ان سے فرما دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میرا وصال سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ یعنی آپ نے جو بھی کام کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرنا ہے۔ تو گرم رکھتے ہیں ملاقات بد و نیک سے ہم، تیرے ملنے کے لیے ملتے ہیں ہر ایک سے ہم۔ عزیزان محترم، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں ایک خوبصورت واقعہ نقل فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ مشرکین ایک درخت کی پوجا کر رہے تھے، درخت کی عبادت کر رہے تھے۔ تو ایک عابد نے جب دیکھا کہ یہ درخت کی عبادت کر رہے ہیں اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے کلہاڑا لیا اور درخت کو کاٹنے کے لیے چل پڑا۔ جب وہ راستے میں گیا تو شیطان اس کو ملا اور اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا یہ دیکھو لوگ خدا کو چھوڑ کے درخت کی پوجا کر رہے ہیں، درخت کی عبادت کر رہے ہیں، میں اس درخت کو کاٹ دوں گا۔ شیطان نے بڑے دلائل دیے کہ تمہیں کیا ضرورت ہے، تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، کرتے رہو۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات نہ پسند ہوتی تو کسی نبی کو بھیج کے اس درخت کو کٹوا دیتے۔ تو ایک عام آدمی ہے، عابد ہے، تو اپنی عبادت کر، تجھے کیا لینا دینا؟ تو اس عابد نے کہا نہیں، میں اس درخت کو ضرور کاٹوں گا۔ اب شیطان کی اور اس عابد کی لڑائی ہو گئی۔ اس لڑائی کے اندر شیطان ہار گیا اور عابد اس کو لٹا کے اس کے اوپر بیٹھ گیا۔ شیطان نے کہا اچھا بات سن، اگر تو درخت کو نہ کاٹے تو میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہر روز تیرے تکیے کے نیچے تجھے 2 اشرفیاں ملے گی۔ اب 1 دن 2 دن 3 دن وہ اشرفیاں اس کو ملتی رہیں، اور جب چوتھے دن اشرفی نہ ملی تو اس نے کلہاڑا اٹھایا، پھر چل پڑا درخت کو کاٹنے کے لیے۔ پھر شیطان اس کو ملتا ہے اور پھر وہی دلائل دیتا ہے کہ نہ کاٹو، پھر دونوں کی لڑائی ہو جاتی ہے۔ اب جب لڑائی ہوئی تو اب شیطان جو ہے وہ جیت جاتا ہے، وہ عابد ہار جاتا ہے۔ تو عابد نے اس سے سوال کیا کہ پہلے جب لڑائی ہوئی تھی کل یا پرسوں 3 دن پہلے، اس وقت تو میں جیت گیا تھا، تو ہار گیا تھا، لیکن آج کیا معاملہ ہوا کہ آج تو جیت گیا میں ہار گیا ہوں؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ 3-4 دن پہلے جب تو جا رہا تھا اس وقت تجھے مقصد، تیرا مقصود کیا تھا؟ اللہ کو راضی کرنا۔ اب تو 2 اشرفیوں کے لیے مجھ سے لڑ رہا ہے، تو اب تیرا مقصد اشرفی ہے۔ تو جب کوئی بندہ اللہ کی رضا کو چھوڑ کے اس کا جو مقصد ہے وہ اشرفی ہو یا اشرافیہ ہو، کوئی بھی ہو، وہ لوگوں کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، پھر وہ ہمیشہ ہارا ہوا نظر آتا ہے۔ جیتا ہوا وہی ہے جو ہر میدان میں جو بھی کام کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت علامہ دمیری علیہ رحمہ نے اپنی کتاب حیات الحیوان کے اندر ایک بڑی خوبصورت بات لکھی کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے دنیا میں تشریف لائے تو مختلف جانور جا کے آپ کو مبارکباد دینے لگ گئے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے سب کو شاباش دی، سب کو دعائیں دیں۔ تو ہرن جو ہے وہ ایک گروہ ہرن کا وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور مبارکباد دی، اور وہ گروہ اس نیت سے حاضر ہوا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، دنیا میں اتارے گئے ہیں۔ تو جب انہوں نے مبارکباد دی تو انہوں نے ان کی پشت پہ ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ناف سے کستوری پیدا فرما دی۔ اب جب ان کے ناف سے کستوری پیدا ہوئی
اب آپ جانتے کستوری کتنا مہنگی ہوتی ہے۔ تو ایک جانوروں کے گروہ نے پوچھا کہ یہ کستوری کہاں سے ملی ہے؟ انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا کہ حضرت آدم علیہ السلام آئے ہیں، زمین پہ تشریف لائے ہیں، تو ہم ان کی زیارت کے لیے گئے ہیں اور ان سے دعائیں لی ہیں، تو انہوں نے ہماری پشت پہ ہاتھ پھیرا ہے اور ہمیں دعا دی ہے، اور دعا کا یہ ثمرہ ہے کہ ہمیں ہمارے وجود سے، ہماری ناف سے کستوری نکل رہی ہے۔ تو اب وہ جانور اکٹھے ہو کے، جنہوں نے سنا تھا دوسرا گروہ، وہ آ کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں، تو ان سے وہ ناف سے کستوری برآمد نہ ہوئی۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ وہ جو گروہ تھا وہ گیا تھا تو ان کے ناف سے کستوری برآمد ہوئی، ہم جب گئے ہیں تو کستوری برآمد نہیں ہوئی۔ تو ان کو بتایا گیا بات دراصل یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے، کہ نبی کی زیارت کے لیے گئے تھے، اس لیے ان کو کستوری ملی ہے، تم کستوری کے لالچ کے لیے گئے تھے، اس لیے تمہیں کچھ نہیں ملا۔ تو جب کوئی اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے اس کو انعامات عطا ہوتے ہیں، اور جو اپنے نفس کے لیے، اپنی خواہش کے لیے جاتا ہے اس کو کبھی کچھ میسر نہیں آتا۔ بڑے بڑے دنیا کے اندر نیک لوگ موجود ہیں، بڑی بڑی ہستیاں۔ آج ہمارے معاشرے میں نا ہم نے دیکھا ہے کہ اگر بچے دین کی طرف راغب ہیں تو والدین اکثر مخالفت کرتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ اچھا، دنیاوی تعلیم کو اہمیت دیتے ہیں، دین کی تعلیم کو اہمیت نہیں دیتے۔ آخر وہ کون سے لوگ ہیں؟ جب تصوف کی کتابوں میں ان کا زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ ایک بیٹے نے ماں کی بارگاہ میں کہا، اماں جان میرا دل کرتا ہے میں اللہ اللہ کروں، اماں آپ کے بھی حقوق ہیں تو مجھے اجازت دیں، بلکہ مجھے اللہ کی ذات کے لیے وقف کر دیں، دین اسلام کے لیے وقف کر دیں، میں دین سیکھنا چاہتا ہوں اور اللہ اللہ کرنا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا، بیٹا میں اپنے حقوق تجھے معاف کرتی ہوں، جا اور تو دین اسلام کو سیکھ، اور اللہ کی رضا کے لیے میں نے تجھے وقف کیا۔ اب جب کافی عرصہ گزرا تو ایک دن اس بچے کو ماں کی یاد آئی، وہ آیا نا تو دروازے پر دستک دی، تو ماں نے گھر سے پوچھا کون؟ اس نے کہا آپ کا بیٹا۔ فرمایا میرا کون سا بیٹا جو میں وقف کر چکی ہوں؟ میں نے جب اللہ کے نام پہ وقف کر دیا، اب میں ایسے بیٹے کی صورت نہیں دیکھوں گی، کیونکہ میں نے وقف کر دیا، جا دین اسلام کی خدمت کر، تو وقف ہو چکا ہے، اب میں تجھے دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ وہ مائیں کیا عارفہ تھیں، کیا وہ صادقہ تھیں، کیا وہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے نقش قدم پر چلنے والی تھیں، کیا وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھنے والی وہ عورتیں تھیں جن کی مثالیں پڑھ کے عقل حیران ہو جاتی ہے، عقل دنگ ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگ بھی معاشرے کے اندر موجود ہیں کہ اپنے اولاد کو جو دین اسلام کے لیے وقف کر دیتے ہیں، پھر اس کو کسی اور کام کے لیے نہیں منتخب کرتے، پھر ان کی یہی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ تم نے دین پڑھنا پڑھانا ہے اور دین کی خدمت کرنی ہے، کیونکہ تم اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں وقف ہو چکے ہو۔ عزیزان محترم، ابو طالب مکی جو قوت القلوب کے مصنف ہیں، ان کا جب وصال ہو گیا تو کسی نے پوچھا اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے کہا اللہ راضی ہو گیا ہے، مگر ایک ٹھنڈی سانس، ایک ٹھنڈی آہا ان سے نکلی۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت ایسا کیوں ہوا ہے؟ کہنے لگے بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کو پیچھے کر دو، کیونکہ یہاں آنے والوں کے لیے وہ دروازہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہوں۔ یہ اللہ کی رضا کی نیت کرتا تھا، پھر اس کا اپنا نفس آڑے آ جاتا تھا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، ہم کوئی نیت کرتے ہیں، مثلا ہمیں اللہ اولاد دے گا تو عالم بنائیں گے، اور بعد میں کہتے ہیں نہیں ہم اس کو کسی دنیاوی کام کے لیے لگاتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا فلاں یہ کام ہو جائے، ہم یہ جگہ مسجد کو دیں گے یا مدرسے کو، کچھ عرصے کے بعد اس کے اوپر پلازہ بنا دیتے ہیں۔ ایسی صورتحال ہوتی ہے نا۔ تو ابو طالب مکی جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں مجھے اللہ نے فرمایا نہیں، اس کے لیے یہ راستہ نہیں ہے، یہ کہتا تھا کہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور پھر بعد میں اپنی اس کی رضا شامل ہو جاتی تھی، یہ پیچھے ہٹ جاتا تھا۔ پیچھے ہٹنے والوں کے لیے یہ جگہ نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، ایک اور صاحب نے آپ کو دیکھا، پوچھا سنا ہے کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اللہ نے مجھے ایک ایک عمل کا بدلہ دیا ہے، حتیٰ کہ ایسا ہوا ہے کہ میرے گھر میں بلی مر گئی تھی تو میں نے ثواب کی نیت کر لی تھی، تو میرے نام اعمال میں وہ بلی بھی تھی۔ تو ایک گدھا میرا مرا تھا، میں نے سوال کیا وہ میرا گدھا کہاں گیا؟ تو کہا گیا چونکہ گدھے کے لیے آپ نے نیت نہیں کی تھی کہ آپ کا نقصان ہوا ہے، وہ آپ کے اعمال میں نہیں ہے، یہ جس کے لیے نیت کی تھی وہ چیز آپ کے اعمال میں موجود ہے۔ عزیزان محترم، اگر ایک جانور آپ جیسے محبت کرتے ہیں، کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، اس کے مرنے پہ آپ کو دکھ ہوتا ہے اور آپ کی ثواب کی نیت ہو جاتی ہے، تو اس کا بھی اللہ اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو جو دین اسلام کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیتے ہیں۔ آپ نے بخاری شریف کی حدیث نہیں سنی؟ علماء سے سنی ہے کہ ایک عورت جس کا کردار بھی اچھا نہیں تھا، اس وقت بھی وہ گناہ کے کام کے لیے جا رہی تھی، تو ایک کتے کو دیکھا کہ پیاس سے مر رہا ہے، اپنی جوتی کو جو ہے ڈول بنا کر پانی نکال کر اس کو پانی پلایا، اللہ کو یہ ادا پسند آئی اور اس کو جنتی کر دیا۔ وہ تو کریم ذات ہے۔
عزیزان محترم، حضرت ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ رسالہ قشیریہ کے اندر ایک بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس نے غریب تھا، اکثر خیال امیروں کو تو ویسے خیال نہیں آتا الا ماشاء اللہ، یہ تو حشر کا قانون موجود ہے کہ وہ دین کی خدمت کرنے والے بھی بہت لوگ ہیں، لیکن غریب جو ہوتے وہ سوچتا رہتا ہے کاش میرے پاس اتنے پیسے ہوتے میں مسجد بنواتا، میرے پاس اتنے پیسے ہوتے میں مدرسہ بنواتا، میرے پاس اتنے پیسے ہوتے تو میں غریبوں کی مدد کرتا، میرے پاس اتنے پیسے ہوتے تو میں جناب کوئی فلاحی کام کرتا، سوچتے رہتے ہیں نا۔ تو اکثر تو یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ جناب دیکھو جی فلاں کے پاس اللہ نے بہت کچھ دیا، وہ کچھ نہیں کرتا، میرے پاس ہوتا تو میں کرتا۔ میں نے کہتا ہوں جو تمہارے پاس ہے وہ تو کر لو نا، یہ تو ایک نہ کرنے کے ایک بہانے ہیں نا۔ تو امام قشیری نے رسالہ قشیریہ میں ایک بندے کا ذکر کیا، فرماتے وہ بھی کہتا تھا اللہ مجھے دے گا میں غریبوں میں تقسیم کر دوں گا، ایک دفعہ مجھے دے تو صحیح، اللہ تو دے مجھے نواز دے، میں غریبوں میں تقسیم کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک اشرفی عطا فرمائی، اشرفی سونے کی ہوتی ہے، اشرفی عطا فرمائی۔ اب یہ اللہ امتحان لے رہا ہے، آزمائش لے رہا ہے کہ یہ خرچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ جب اس کے پاس اشرفی آئی اس کی نیت بدل گئی، اس نے کہا یہ تو میری ہے۔ اب وہ جو شب و روز دعائیں کرتا تھا کہ اللہ مجھے دے گا میں غریبوں میں فقیروں میں تقسیم کروں گا، اب یہ بات بڑی قابل توجہ ہے، ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ کہیں ہمارے ساتھ بھی ایسا تو نہیں ہو رہا۔ اب اشرفی جب آئی اس نے کہا میں کیسی تقسیم کروں، یہ تو میری ہے۔ ایک داڑھ میں درد ہوا وہ نکل گئی، دوسری داڑھ میں درد ہوا نکل گئی، اب داڑھیں اور دانت نکلنے شروع ہو گئے۔ ایک دن ہاتف غیبی سے آواز آئی غریبوں کے لیے مانگا تھا اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، جب تک یہ فقیروں میں غریبوں میں اشرفی کو تقسیم نہیں کر دے گا، اس حقدار کو نہیں پہنچا دے گا، تیرے 32 کے سارے دانت نکال دوں گا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، کچھ لوگ دین کے نام پہ مانگتے ہیں خرچ نہیں کرتے۔ تو بہرحال دیکھنا چاہیے کہ اخلاص یہی ہے کہ جب اللہ کی رضا کے لیے مانگا جاتا ہے۔ اب یہ جو پروفیشنل فقیر ہیں یہ اللہ کے نام پہ مانگتے تو ہیں، اللہ کے نام پہ خرچ تو نہیں کرتے۔ عزیزان محترم، حضرت احمد بن محمد بغدادی جس کا انتقال 295 ہجری میں ہوا ہے، ایک دن آپ ایک جگہ نہر پہ گئے غسل کرنے کے لیے۔ اب کیا ان لوگوں کا توکل تھا، کتنا توکل پر وہ پابند رہنے والے لوگ تھے۔ تو بندہ کوئی موجود نہیں ہے، کپڑے رکھے ہیں اور کہنے لگے میرے مالک تیری پناہ اور سپرداری میں دے کے جا رہا ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے کوئی بندہ نہر کے کنارے جائے نہانے کے لیے اور کپڑے رکھے ہوں، یا تو وہ کپڑوں کا خیال کرے یا نہائے، ایک کام ہو سکتا ہے نا۔ تو کپڑے رکھ کے وہ چلے گئے اور اللہ کی پناہ میں سپرداری میں دے کے چلے گئے۔ اب غسل کیا، غسل جب کرنے لگے تو ایک چور آیا، اس نے دیکھا یہ جو کپڑے ہیں یہ بڑے قیمتی ہیں، کیونکہ یہ جو احمد بن محمد بغدادی ہے نا، یہ حضرت ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام ہے۔ تو یہ حضرت ثوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، ظاہر سی بات ہے اتنے بڑے عالم تھے، محدث تھے، تو اللہ کی سپرداری میں دے کے چلے گئے۔ تو چور آیا، اس نے دیکھا کپڑے بڑے قیمتی ہیں، اس نے اٹھا لیے۔ جیسے ہی اس نے کپڑے اٹھائے، آپ نے غسل کر کے جب باہر نکلا تو چور کے ایک ہاتھ پر فالج گر چکا تھا، اس کا ایک ہاتھ سوکھ چکا تھا۔ چور نے پھر اسی جگہ کپڑے رکھ دیے۔ تو انہوں نے آ کے احمد بن محمد بغدادی رحمۃ اللہ نے دعا کی میرے مالک اس سے غلطی ہوئی ہے، اس نے میرے کپڑے لوٹا دیے، تو اس کی صحت لوٹا دے، اور میرے مالک تیری سپرداری میں جو کام دے دیا جاتا ہے پھر تو حفاظت کرنے والا۔ آج اگر ہم سب کچھ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیں تو شاید اتنا پریشانی کا سبب نہ بنے۔ اسی طرح ایک اور بھی تصوف کی کتابوں میں، رسالہ قشیریہ میں بھی یہ بات موجود ہے۔ حسن نیت کا ثواب دیکھیے، آج آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کہ آٹے کو لینے کے لیے لمبی لمبی لائنیں ہیں۔ کبھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی بوڑھی عورت فوت ہو گئی ہے، کوئی بزرگ آٹا لیتا ہوا لائن میں لگتا ہوا ہارٹ اٹیک ہوا، ہارٹ فیل ہو گیا۔ آخر یہ ہوتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اعمالکم امالکم، جیسے انسان کے اعمال ہوتے ہیں ویسے حکمران بنائے جاتے ہیں۔ اب یہ جناب والا ایک آدمی نے نیت کی، ریت کا ٹیلا دیکھا تو ریت کا ٹیلا بہت بڑا تھا، تو دل میں خیال آیا کاش یہ آٹے کا ہو جاتا، میں غریبوں میں تقسیم کر دیتا۔ یہ اس دور کی بات نہیں ہے، یہ بنی اسرائیل کے زمانے کا واقعہ۔ اس آدمی نے یہ نیت کی کہ کاش یہ ریت کا ٹیلا آٹے کا ٹیلا بن جاتا تو میں لوگوں میں تقسیم کر دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کے نبی کو وحی عطا فرما کے حکم دیا
کہ اس بندے کو جا کے میرا پیغام دو، تیرے حسن نیت کی وجہ سے میں نے اس کو آٹے کا بننے کا اور تقسیم کرنے کا ثواب تجھے عطا کر دیا۔ اگر اخلاص ہو، بندہ غریبوں کی مساکین کی خدمت نہیں کر سکتا، دل کے اندر جذبہ رکھتا ہے تو اخلاص سے جذبہ ہو، اخلاص سے وہ درد ہو، اللہ اس کو بھی بیکار نہیں جانے دیتا۔ نوشیروان ایران کا بادشاہ تھا، اس کا نام آپ سنتے رہتے ہیں اکثر لوگوں سے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نوشیروان کسی سفر میں جا رہا تھا، تو راستے میں اس نے ایک شخص سے انار کے باغ میں بیٹھا ہوا تھا، تو سوال کیا کہ مجھے پانی چاہیے، پیاس لگی ہے۔ اس نے کہا پانی تو نہیں ہے۔ نوشیروان بادشاہ، اس آدمی کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہ وقت کا بادشاہ ہے، ایران کا بادشاہ تھا، تو کہنے لگا مجھے پانی پلائیں۔ اس نے کہا پانی نہیں ہے۔ کہتے چلے پھر انار دے دے۔ اس نے ایک انار جو تھا وہ نوشیروان کو دے دیا۔ اس نے دیکھا انار بہت میٹھا ہے اور اس کے دانے بڑے لذیذ ہیں اور بڑا پانی اور رس اس کے اندر موجود ہے، تو نوشیروان نے سوچا کہ کیوں نہ یہ باغ میں اپنے قبضے میں لے لوں۔ تھوڑی دیر کے بعد اب یہ دل میں خیال آیا، ہمارے حکمران تو نہیں سوچتے، ظلم و ستم پر اتر آتے ہیں نا، تو پھر جو حالات ہوتے ہیں اس پر بیان کرنے کی ضرورت نہیں، سب کے سامنے۔ آج کے دور میں کوئی بندہ ایسا نہیں جس کو حالات کا پتہ نہ ہو، سارے جانتے ہیں، چپ رہتے تو اس کی اپنی مرضی۔ اب اس نوشیروان نے یہ سوچا کہ یہ میں اپنی تحویل میں لے لوں، اپنے قبضہ میں لے لوں۔ تھوڑی دیر کے بعد اور پھر انار منگایا، تو جب اس کو کھولا تو وہ کھٹا تھا، بد ذائقہ تھا، ترش ہو چکا تھا۔ نوشیروان نے اس سے سوال کیا کیا یہ کسی اور باغ کا ہے؟ کہنے لگے نہیں، اسی باغ کا ہے۔ تو کہتے پھر کیا ہوا؟ پہلے جب تو لایا تھا وہ میٹھا تھا، اب اس بد ذائقہ ہے، کھٹا ہے۔ تو اس باغ والے نے بڑی خوبصورت بات کہی، اس نے کہا رزق تب خراب ہوتے ہیں جب بادشاہ وقت کی نیت کے اندر خرابی آ جائے۔ ہو سکتا ہے جب میں نے پہلا انار دیا تھا اس وقت جو ہمارا بادشاہ ہے اس کی نیت اچھی ہو، اب نیت جو ہے خراب ہوگی تو یہ رزق کے اندر بے برکتی اٹھ گئی، اس کے ذائقہ بدل گیا، وہ کھٹاس جو ہے وہ مٹھاس کھٹاس میں بدل گئی ہے۔ نوشیروان نے کہا یہ عجیب منطق ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس نے کہا چلے نہیں یہ اسی کا حق ہے، یہ غریب ہے، محنت کرتا ہے، نہیں لیتا۔ پھر ایک انار منگایا تو پھر وہ اسی طرح اس کا رنگ اور اس کا ذائقہ، اس کا پانی اسی طرح میٹھا ہو۔ آج یہ جو بے برکتی ہے اس کے اندر عوام کی جو صورتحال ہے نافرمانی کی، ان کو بھی رجوع کرنا چاہیے، لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو حکمران وقت ہیں ان کی نیتیں کیسی ہیں۔ اپنی نیتیں وہ درست کر لیں تو کوئی ملک غریب نہیں رہ سکتا، خوشحالی ہو سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ایک اونٹنی تھی، گم ہو گئی۔ جب اونٹنی گم ہوئی تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی میرے مالک یہ تیرے راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ پھر کسی نے خبر دی حضرت وہ اونٹنی مل گئی ہے۔ آپ اس کو تلاش کرنے کے لیے ایک قدم چلے ہی تھے، دل میں بات آیا کہ میں نے تو اس کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا ہے، اور پھر جو چیز وقف کر دی جاتی ہے نا اس کے پیچھے نہیں دوڑا جاتا۔ آپ نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی اور رک گئے۔ آج ہمارے معاشرے میں تو یہ ہے کہ مدرسے کو کوئی جگہ دے دیتے ہیں یا مدرسے کی یا مسجد کو جگہ دیتے ہیں تو سارا خاندان اٹھ کے کہتا ہے یہ ہماری ہے، حالانکہ دینے والے جو ہوتے ہیں وہ کچھ نہیں کہتے، اعتراضات دوسروں کی زبانی شروع ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ پوری گفتگو کا لب لباب یہی ہے کہ اپنی سوچ کو پاکیزہ کیجیے اور اخلاص پر کاربند رہیے، اور اخلاص اتنی بڑی دولت ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ آج ہماری ناکامیاں اور رسوائیاں اسی وجہ سے ہیں کہ ہم اپنی خواہشات کو درمیان میں لاتے ہیں۔ کاش ہمارا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہو، پھر دیکھیں اللہ کتنا برکتوں سے رحمتوں سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کی برکات نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔